کربلا کی وہ رات جو تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم کا 9واں دن ہے۔ اس دن کو یوم تسوع کہا جاتا ہے۔ کربلا کی تاریخ میں یہ دن اور اس کی رات بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہونے والا تھا۔ یہ وہ رات تھی جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں نے اپنی زندگی کی آخری رات اللہ کی عبادت میں گزاری۔ آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ محرم کی 9 کو کربلا میں کیا ہوا تھا۔ کربلا کا ماحول۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ کئی دنوں سے تھا۔ دریائے فرات کا پانی بند کیا جا چکا تھا۔ بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ خواتین کے چہروں پر فکر تھی، مگر سب کے دل اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ دوسری طرف یزید کی فوج ہزاروں کی تعداد میں موجود تھی۔ ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور طاقت بھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سچائی تھی۔ 9 محرم کو عمر ابن سعد کو حکم ملا کہ جنگ کا آغاز کر دیا جائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری بار بیعت طلب کی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ۔ جب دشمن کی فوج جنگ کے لیے تیار ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور فرمایا، جاؤ اور ان سے ایک رات کی مہلت طلب کرو۔ یہ مہلت کسی ڈر کی وجہ سے نہیں مانگی گئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ میں نماز، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اپنی آخری رات اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتے تھے۔ دشمن نے ایک رات کی مہلت دے دی۔ وفاداری کا امتحان۔ رات ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے ایک ایسا خطبہ دیا جو تاریخ میں وفاداری کی مثال بن گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اپنے ساتھیوں سے بہتر ساتھی نہیں ملے۔ دشمن مجھے چاہتے ہیں، تم سب کو نہیں۔ اندھیرا ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں۔ سوچئے، جنگ کل ہونی ہے، موت سامنے کھڑی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو بچنے کا موقع دے رہے ہیں، لیکن کسی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا، کیا ہم آپ کو چھوڑ کر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اللہ کبھی ایسے دن نہ دکھائے۔ یہ صرف لفظ نہیں تھے، یہ وفاداری کا اعلان تھا۔ حضرت مسلم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر مجھے پتا ہو کہ مجھے قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر قتل کیا جائے گا اور یہ اعمال 70 مرتبہ بھی ہو، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تھا حسینیت کا جذبہ۔ خیموں میں اہل بیت بھی موجود تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ کل کا دن کتنا سخت ہوگا، لیکن ان کی زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ 9 محرم کی رات کربلا کے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی سجدے میں گرا ہوا تھا۔ یہ لوگ کل شہادت پانے والے تھے، لیکن ان کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں تھی۔ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کی وہ رات عبادت، صبر اور یقین کی رات تھی۔ 9 محرم کو ہمیں سکھاتا ہے، مشکل وقت میں اللہ سے رشتہ مضبوط رکھو، سچائی کے لیے کھڑے رہنا سیکھو۔ وفاداری صرف زبان سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ ایمان والا سچا موت سے نہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ حق کے راستے پر چلنا آسان نہیں، لیکن کامیابی
اسی میں ہے۔ سوچئے کربلا کی وہ رات، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، خاموشی میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بچے پیاسے ہیں، ماؤں کی آنکھیں نم ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کل ان کا آخری دن ہے، لیکن ان کا یقین نہیں ہلا۔ اسی لیے آج 1400 سال بعد بھی دنیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محبت اور احترام سے لیتی ہے۔ اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی، صبر، وفاداری اور اللہ پر بھروسہ سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔